الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، مصلیان کرام، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں بہت سارے اعمال کے ساتھ ایک عمل دعا بھی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. ان میں سے ایک دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں روزوں کا تذکرہ کیا، دوسرے پارے میں رمضان کا تذکرہ کیا، روزوں کا تذکرہ کیا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا والی آیت بھی ذکر کی ہے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. تو دیکھیں، اوپر رمضان کا تذکرہ، نیچے بھی رمضان کا تذکرہ، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی قبولیت والی آیت رکھی ہے. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کو درمیان میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے دار کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اندر اس دعا والی آیت کو درمیان میں ذکر کیا ہے. تو خیر، ویسے بھی دعا جو ہے بہت اہم عبادت ہے. آج کل ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ دعاؤں کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. حالانکہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادتیں ہیں، دعا بھی ایک عبادت ہے. جیسے یہ چیزیں عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، اور بہت بڑی اور اہم عبادت ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. کیونکہ دعا کے بارے میں یہ تصور نہیں آتا کہ یہ عبادت ہے، دعا کے بارے میں یہ سوچ نہیں آتی کہ یہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اس مسئلے کو کلیئر کیا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے. ہم دعا تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے اس لیے مانگ لو، نہیں، دعا بھی ایک عبادت ہے. چاہے ہم اپنی ضرورت کے لیے مانگیں، اپنی حاجت کے لیے مانگیں، اپنی خواہش کے لیے مانگیں، لیکن دعا ہے تو دعا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے کہا دعا هو العبادہ. اور کتنی اہم عبادت ہے، حدیث پاک میں فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو دعا. جیسے پھلوں میں ہم دیکھتے ہیں اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اندر مغز ہوتا ہے، گودا، تو ایسے ہی دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے. اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ دعا کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ العبادہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے علماء نے کہا کہ 3 کام کریں. سب سے پہلے اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے مانگیں. دعا کریں اخلاص سے کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سے دعا کریں تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ دوسرے حرام کاموں سے یا حرام کھانے سے بچتے ہوئے دعا کریں۔ حرام لقمہ جائے گا تو پھر دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جائے گی، دعا پھر قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ حرام کھانے سے بچیں۔ اور تیسرے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، قبولیت کا یقین ہو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ تو یقین کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کی جائے گی تو وہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے قبول ہوگی۔ شک کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، ہماری دعائیں عام طور پر ایسی ہوتی ہیں، شک کے ساتھ ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، بس نعوذ باللہ ہم تو ایسی دعا مانگتے ہیں جیسے آرڈر دے رہے ہوں، جیسے کہ دنیا میں کسی کو کام پر لگاتے ہیں کہ تم فلاں کام کر لو، تم فلاں کام کر لو، تم فلاں کام کر لو۔ ایسے ہی نعوذ باللہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، نہ اس کے آداب کی رعایت ہے، نہ کچھ عاجزی ہے، نہ گڑ گڑانا ہے، نہ یقین ہے، بس جیسے آرڈر دے رہے ہوں اللہ تعالیٰ کو۔ آرڈر نہیں دینا ہے، دعا مانگنی ہے۔ جیسے ایک سائل، ایک بھکاری، ایک فقیر اپنی حالت بناتا ہے۔ فقیر، بہت سارے فقیر جو آج کل پھرتے ہیں عام طور پر، وہ حالانکہ کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ بہت سارے جو عادی مانگنے والے ہوں وہ کروڑ پتی ہیں، ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ مانگنے کی حالت بنا کر نکلتے ہیں۔ جب وہ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، پھر مانگیں گے تو ایسے مانگیں گے، ایسے لوگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی اتنا اچھا آتا ہے کہ آدمی جیب میں ہاتھ ڈال ہی دیتا ہے۔ اس طریقے سے اصرار کرتے ہیں اور ایسے عاجزی سے اور اپنا مسئلہ اور اپنی مصیبت کو اس طریقے سے بنا کر سنوار کر پیش کرتے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی 5-10 روپے دے ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے سراپا سوال بن کر مانگنا چاہیے، اپنی حالت بنا کر، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گڑ گڑا کر، پوری توجہ کے ساتھ، تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا کے قبول ہونے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان یقین کے ساتھ دعا کرے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں یقین کی امید ہو۔ تو جب انسان اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان نشان عطا، انسان اپنی امید کے مطابق، انسان اپنے گمان اور اپنے آرزو اور خیال کے مطابق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے قبول ہونے کے کئی واقعات بیان کیے، انبیاء علیہ السلام کے، نبیوں کے، نیک لوگوں کے، قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کس شان سے ان کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے مکہ کے قریب جنگل میں چھوڑ دیا اور جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دیکھو، اسی لیے جو ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اٹھ کے نہیں چلے جانا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ کون سی دعا سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا ای الدعاء اسمع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے کی دعا، اور دوسرا ودبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ اب اندازہ لگائیے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور صحیح حدیث ہے کہ 2 وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک تو رات کے آخر وقت کی دعا، تہجد اور سحری کا جو وقت ہے اس وقت کی دعا، اور دوسرے فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ تو جب انسان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، کوئی بھی اللہ کا حکم پورا کرے، کوئی فرض ادا کرے، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، جنگل میں چھوڑ دیا اپنے بچے کو اور بیوی کو، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں ان کو تیرے نام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے اس خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی اور بچے کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کوئی دانہ نہیں اگتا، جہاں کوئی کھیتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ رہا ہوں، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں، فاجعلھم افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ کر چلے آئیں، تو ایسا ان کو بنا دے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچ کر چلے آئیں۔ تو بتاؤ آج لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل کعبہ کی طرف اور مکے کی طرف کھینچتے ہیں کہ نہیں کھینچتے ہیں؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مکہ جاؤں، دل میں ایک اللہ تعالیٰ نے تڑپ رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، دعا کب کی تھی؟ ہزاروں سال پہلے، اور آج تک اس کا اثر ہے کہ لوگوں کے دل مکہ کی طرف کھینچتے ہیں، کعبے کی طرف کھینچتے ہیں۔ آگے کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب دیکھو وہاں پر کوئی پھل اگتا نہیں ہے، وہ چٹیل میدان والی زمین جہاں نہ پانی زمین سے نکلتا ہے، نہ کنویں ہیں، نہ نہریں ہیں، اور آسمان سے زیادہ بارش بھی نہیں ہوتی، تو وہ چٹیل میدان والا۔ لیکن آپ مکے میں جس وقت سال کے جس مہینے میں چلے جائیں، جس دن میں چلے جائیں، وہاں ساری دنیا کا پھل موجود ہوتا ہے، ساری دنیا کے ہر قسم کا پھل اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتے ہیں، پوری دنیا سے پھل وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کس شان سے اس دعا کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دعا کی؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور شہادت بھی تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں عطا فرما۔ اب اس زمانے میں جو صحابہ حضرت عمر کی دعا سنتے تھے وہ حیرت کرتے تھے، وہ حیرت کرتے تھے کہ شہادت ملے گی لیکن آپ کو میدان جنگ میں جانا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ مدینہ کیا، مدینہ کے آس پاس کہیں 100 کلومیٹر دور تک پورے مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اب مدینہ میں کون کافر آ کر حضرت عمر کو قتل کرے گا، شہید کرے گا؟ تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں شہید ہونا ہے تو اسلام کی جہاں مسلمانوں کی بارڈر ہے، جہاں مسلمانوں کا ملک ختم ہو رہا ہے، وہاں جانا پڑے گا حضرت عمر کو، اور وہاں جا کر میدان جنگ میں لڑنا پڑے گا، تب شہادت ملے گی۔ لیکن حضرت عمر یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور موت بھی تیرے رسول کے شہر میں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو، انسان جب یقین کے ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی بہترین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں موت کی دعا کی، شہادت کی دعا کی۔ اب یہ شہادت کسی گلی میں بھی آ سکتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شہادت کسی پہاڑ پر بھی مل سکتی تھی، مدینے کے کسی میدان میں بھی مل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر نے اپنی گمان کے مطابق مانگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، وضو ہے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر مصلی پر کھڑے ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، گمان کے مطابق مانگا لیکن اللہ نے اپنی شان کے مطابق۔ اور پھر دفن ہونے کے لیے جگہ جنت البقیع میں بھی دفن ہو سکتے تھے، جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں بھی حضرت عمر کی قبر بن سکتی تھی، لیکن حضرت عمر کی دعا کی برکت، ان کے یقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے حضرت عمر کو دفن ہونے کی جگہ عطا فرمائی۔ تو دیکھیں دعا کی طاقت کتنی زبردست ہے۔ دعا جب انسان یقین کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے پورا کرتے ہیں اور کیسے اسباب بناتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا، اب فرعون جو ہے ان کے خلاف ہو گیا۔ فرعون نے سمجھایا، فرعون کی بیوی ہے جو خود
خدائی کا دعوے دار ہے، نعوذ باللہ، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو جب اس نے سمجھایا حضرت آسیہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹی تو اس نے گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا. اب عورت کے لیے کتنی خطرناک مصیبت ہوتی ہے کہ عورت جو ہے بے گھر ہو جائے. عورت کو شوہر کا گھر ایک ہی گھر ہوتا ہے، پھر شوہر کے گھر سے بھی اگر نکال دیا جائے تو اس عورت پر کیا گزرے گی، اس عورت پر کیا بیتے گی کہ نکال دیا اور پھر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. بعض روایتوں میں ہے کہ بے لباس کر دیا گیا اور ہاتھوں میں میخ یعنی کیلے گاڑ دیے گئے اور بہت خطرناک تکلیفیں دے دے کر ان کو شہید کیا گیا. تو اس وقت جو ہے انہوں نے جب شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی. 28ویں پارے میں اتنی پیاری دعا ہے اور اتنی یقین کے ساتھ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حالانکہ حضرت آسیہ نبی نہیں ہے، ایک ولیہ ہے، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں اس کو ذکر کیا اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر پیش کیا. ان کے ایمان کو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والوں کے لیے نمونہ ایمان کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ فرعون کی بیوی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے دعا کی. جب انہوں نے کہا، جب شہادت کا وقت قریب ان کو نظر آ رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے. علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے سألت الجار ثم الدار، پہلے انہوں نے جار مانگا پھر دار مانگا. جار کہتے ہیں پڑوس، اللہ کا پڑوس پہلے مانگا، گھر بعد میں مانگا. کتنی عقل مند خاتون ہے. دیکھیں، خالی جنت میں گھر مانگتی وہ بھی مل جاتا، لیکن وہ بڑی بات نہیں، اللہ کے پڑوس میں یعنی قریب میں جگہ ملے. رب ابن لی عندک، اے اللہ مجھے گھر دے اپنے پاس. پہلے انہوں نے جار یعنی اللہ کا پڑوس مانگا، پھر بیتن گھر مانگا. دار کہتے ہیں گھر کو، پہلے جار پھر دار، پہلے پڑوس پھر گھر مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب سب جنت میں سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں کون رہیں گے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے گھر مانگا، صرف اللہ کا پڑوس مانگا اور گھر مانگا. اللہ تعالیٰ نے پڑوس بھی دیا، گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا. شوہر کیسا دیا کہ سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا اور پاکیزہ شوہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. انہوں نے تو اپنی گمان کے مطابق مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی دعائیں قبول کرتا ہے. تو اس لیے دعا یقین کے ساتھ ہونی چاہیے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. عام طور پر آج کل دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سوچتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے قبول نہ ہونے کی کچھ وجوہات سن لیں. دعا اس لیے قبول، ایک تو حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ حرام کھانا ہوتا ہے، حرام مال. یہ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ پرانے کپڑوں میں فقیرانہ حالت میں حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، تو کیسے ان کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سب سے زیادہ فکر، اگر دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر اپنے کھانے کی کرنی چاہیے کہ ہمارا کھانا جو ہمارے اندر جا رہا ہے وہ کیسا ہے، ہماری کمائی جو گھر میں آ رہی ہے وہ کیسی ہے. معلوم کریں. آج کل یہ معلوم کرنے کا، تحقیق کرنے کا مزاج بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اپنے ہی طریقے پر ہم آن لائن بہت سارے کاروبار شروع ہو گئے، بہت سے میں جوا ہوتا ہے، اس میں سٹا ہوتا ہے، اس میں سود ہوتا ہے. ہم علماء سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں. کاروبار حلال ہے یا حرام؟ آن لائن نئی نئی قسمیں نکل رہی ہیں کاروبار کی، بہت ساری قسموں میں آن لائن جو کمائی ہوتی ہے اس میں جوا بھی ہوتا ہے، اس میں سود شامل ہوتا ہے. تو تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے ڈائریکٹ کسی فیلڈ میں داخل نہ ہو جائیں. اپنے طور پر کسی فیلڈ کو نہ چنیں، پہلے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کریں کہ یہ کمائی کی فیلڈ حلال ہے یا حرام ہے. کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز حلال کھانا ہے. حرام کھانا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ایسی شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے
دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ حرام کھانا ہوتا ہے. تو ایک تو اپنی کمائی کے بارے میں خیال رکھیں، دوسرے جن لوگوں کی کمائی حرام ہے یقینی طور پر معلوم ہے تو ان کا کھانا نہ کھائیں. ان کا کھانا ایسے لوگوں جن کی کمائی یقینی طور پر حرام ہے، معلوم ہے پکا، پھر ان کے گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. یاد رکھیں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹنے کا خیال نہ کریں، یہاں دین ٹوٹ رہا ہے. ایک ہے دل ٹوٹنا اور ایک ہے دین ٹوٹنا. دین ٹوٹ رہا ہے، آپ کا دین برباد ہو رہا ہے، آپ کی نمازیں اور دعائیں برباد ہو رہی ہیں، اور آپ دل کی پرواہ کر رہے ہیں. سوچتے ہیں ہم لوگ کہ رشتہ دار ہے، یہ دوست ہے، اس کا کھانا، اس کی کمائی چاہے حرام ہے، لیکن اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو دل ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹنے دیں. یہاں آپ کا دین نہیں ٹوٹے گا نا، آپ کا دین بچ جائے گا. تو دین بچانا، دین کو ثابت رکھنا ضروری ہے دل کے ثابت رکھنے سے. تو اس لیے خود بھی حرام کمانے سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں. کسی اور کے پاس بھی تحقیق کر کے کھائیں. کوئی بھی مشکوک یا حرام لقمہ ہمارے اندر نہیں جانا چاہیے، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے دعا کے قبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ حرام کھانا اور حرام کمائی ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسری رکاوٹ جلد بازی ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ کی اور قطع رحمی کی، رشتہ ناطہ توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. عام طور پر انسان جلد باز ہے، سوچتا ہے کہ آج دعا کروں اور اگلی منٹ میں یا اگلے گھنٹے میں یا اگلے دن میں میری مراد پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. دعا کے بعد دعا کر دی ہے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کر دی ہے، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب انتظار کیجیے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک دعا کرتے رہیے. یہ افضل عبادت ہے. دعا کے بعد اس کی قبولیت کا انتظار کرنا اور اچھے حالات کا انتظار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے افضل العبادت انتظار الفرج. افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یعنی دعا کے بعد صبر کر کے بیٹھے رہنا کہ میری دعا کب قبول ہوتی ہے. جب تک دعا قبول نہ ہو بار بار دعا کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ دعا کر دی اور قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ دعا کرتا ہے، قبول نہیں ہوئی، پھر دوسری مرتبہ دعا کرتا ہے، پھر قبول نہیں ہوئی، تو یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر وہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے جلد بازی کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی. جلد بازی نہ کریں، دعا کے بعد صبر کریں، دعا کے بعد دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں. یہ افضل عبادت ہے اور اس میں کئی عبادتوں کا ثواب ملے گا. جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی ہم دعا کرتے رہیں گے تو اتنی دنوں تک دعا کا ثواب ملتا رہے گا. پھر اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، اچھی امید کا ثواب الگ ہے. پھر کشادگی کا انتظار کریں گے. یہ ایک دعا کے وقت میں سمجھو 3 ثواب ہمیں مل رہے ہیں. اندازہ لگائیں دعا کا بھی ثواب. جب تک قبول نہیں ہو رہی ہم دعا کر رہے ہیں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، دعا کے لیے وقت بھی لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی فرعون کے خلاف تو قبولیت میں 40 سال لگ گئے. کتنے سال لگ گئے؟ 40 سال. حالانکہ نبی ہے وہ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، جو پورے انبیاء علیہ السلام میں 5 نبی جو سب سے اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی دعا جب فرعون کے خلاف انہوں نے بد دعا کی ہے تو اس کے قبول ہونے میں 40 سال لگے. تو دعا کے قبول اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا وقت متعین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتے ہیں. تو ہم جلد بازی نہ کریں، جلد بازی کر کے مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائیں، دعا کرتے رہیں. ہمیں دعا کا ثواب ملتا رہے گا، اچھی امید رکھیں گے اللہ سے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور کشادگی کا انتظار کریں گے اس کا 3 ثواب ملتے رہیں گے. تو اس لیے جلد باز جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو شرعی ذمہ داری پورا نہیں کرتا. شریعت میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جہاں اس کو بھلائی میں کمی نظر آ رہی بھلائی کا حکم دے، برائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی، کوئی گناہ ہوتا ہوا نظر آئے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روکے. اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کے سامنے ہو رہا ہے. تو اب یہ شریعت کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کی ذمہ ہے. تب جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
کہ تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. آج کل اس ذمہ داری میں ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم نظر انداز نہیں کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. جب ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے تو پھر دعائیں قبول ہوگی. تو دعائیں ایک قبول نہیں ہوتی، اس کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جلد بازی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور چوتھے نمبر پر جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ غفلت سے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے حدیث پڑھی، ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم قبولیت کا تمہیں یقین ہو، اس حال میں تم دعا کرو. اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی میں، کہ اللہ تعالیٰ جان لو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس شخص کی دعا جو دعا کرے غفلت والے دل کے ساتھ، کھیلتے ہوئے. عام طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کبھی داڑھی سے دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے کیا زبان سے مانگ رہے ہیں، کیسی عاجزی گڑ گڑانا چاہیے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی ٹوپی اس وقت درست کر رہا ہے، کوئی کپڑے سے کھیل رہا ہے. تو یہ کھیلتے ہوئے غفلت کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ یہ بہت عاجزی سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا تو قبول ہو جانی چاہیے، اس کی دعا قبول ہو جانی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ مجھ سے زیادہ رحم دل بننے کی کوشش مت کرو. اللہ اکبر، مجھ سے زیادہ رحم دل بننے کی کوشش مت کرو. یہ دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل اپنے بکریوں کے ریوڑ میں اٹکا ہوا ہے. یہ غفلت کے ساتھ دعا کر رہا ہے. ظاہر میں لگ رہا ہے کہ بہت گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، لیکن دل کسی چیز میں اٹکا ہوا ہے. دل دعا کرتے وقت دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، پورا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دنیا کی کسی چیز میں بھی دل لگا ہوا نہ ہو، دل اٹکا ہوا نہ ہو، پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اس طریقے پر دعا کی جائے گی تو ضرور دعا قبول ہوگی. اب کچھ باتیں اور سن لیں کہ دعا کے بارے میں عام طور پر ہمارا یہ خیال ہے، ہم یہ سوچتے ہیں دعا ہم کیوں نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعا کے قابل کہاں ہیں، ہم دعا کے قابل کہاں ہیں. دعا کے قابل تو فلاں مولانا ہیں، فلاں بزرگ ہیں، فلاں اللہ کے ولی ہیں. یاد رکھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں، تو دعا بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے. ایمان تو سب سے بڑی چیز ہے. تو پھر آپ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ دعا کے قابل نہیں ہیں تو ایمان کے قابل کیسا ہو گئے؟ تو انسان ایمان کے قابل ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، تو وہ دعا کے بھی قابل ہے، جو نماز کے بھی قابل ہے. کوئی یہ نماز کے وقت کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں تو اتنا گنہگار ہوں، میرا منہ نماز کے قابل کہاں ہے، جانے دو میں نماز ہی نہیں پڑھتا. رمضان میں ہم سب آتے ہیں مسجد میں، تو نماز یہ سوچ کر ہم نہیں چھوڑتے کہ ہم دعا کے نماز کے قابل نہیں ہیں. تو جیسے نماز کے قابل ہیں ہم لوگ، ایمان کے قابل ہے، دعا کے بھی قابل ہے، دعا کے بھی قابل ہے. یہ بالکل نہ سوچے کہ ہم دعا کے قابل نہیں ہیں. جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں، اس کو تو اور زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور ایک اور بات کہ ہم جو یہ کہے کہ دعا کے قابل نہیں ہوں، تو بتائیے کہ ہم شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں. شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دربار سے نکالا، اخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس وقت شیطان نے، قرآن میں ہے، وہ بھی کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، 3 4 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا. اس وقت اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، مجھے قیامت تک کی، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھے مہلت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس حال میں شیطان کی دعا قبول کی. تو بتائیے ہم کیا شیطان سے بدتر ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ شیطان سے بھی نیچے اللہ درجہ ہے ہمارا؟ نہیں، دعا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جا، قیامت تک تجھے مہلت ہے. اس کی بھی دعا قبول ہوگی. شیطان نے دعا مانگی اور دعا قبول. تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں. سب دعا کے قابل ہے. جیسے ہم نماز کے قابل ہیں، روزے کے قابل ہیں، اللہ کے تمام احکامات کے قابل ہیں، تو ایسے ہی دعا کے بھی قابل ہیں. تو دعا کریں، ہر حال میں دعا کی عادت ڈالیں. رمضان مبارک میں دعا کی عادت ڈالیں. افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں 10 منٹ 15 منٹ جتنا ہو سکتا ہے
اور دعا کی عادت ڈالنے کے لیے ایک کام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کریں. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، بڑی آفت آئے گی، تب ہم دعا کریں گے. کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ بڑی آفت کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود سکھایا ہے ہمیں. مجموع الزوائد میں ایک روایت ہے کہ تم دعا کرو. کہے کے لیے؟ جوتے کا تسمہ، تو اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی دعا کرو. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے دعا کریں. دعا کی عادت ایسے ڈالنی چاہیے. ایک چیز کے لیے، گھر سے نکل رہے ہیں کسی کام کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، کرانہ لینے کے لیے یا پھل فروٹ لینے کے لیے نکل رہے ہیں، تو بہت سی مرتبہ انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، پھل فروٹ خراب آ جاتا ہے. تو دعا کر کے نکلے کہ اللہ میں نکل رہا ہوں، مجھے اپنے مقصد میں کامیابی دی، مجھے کم وقت میں اچھا فروٹ مل جائے تاکہ مجھے روزہ بھی نہ لگے، زیادہ گھومنا پھرنا نہ پڑے. تو یہ آہستہ آہستہ دعاؤں کی عادت ڈالیں گے تو اللہ سے تعلق جڑے گا. دعا کرنے سے انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے. دعا کرنے سے انسان اللہ کے قریب، اللہ کی ذات سب سے بے نیاز، سب سے الگ ہے. دنیا کے بادشاہوں سے 1 مرتبہ مانگو، 2 مرتبہ مانگو، 3 مرتبہ مانگو تو وہ بعد میں ناراض ہو جائے گا، در سے نکال دے گا. لیکن اللہ کی خاصیت ہے کہ جتنا اللہ سے مانگو گے اللہ دیتا جائے گا اور قریب کرتا جائے گا. اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا اور دور نہیں کرے گا اور قریب کرے. جو جتنا دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے. اور جو نہیں مانگتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو جاتا ہے. جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی ذات سب سے الگ ہے. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دیتا جائے گا اور جتنا مانگیں گے اتنا قریب. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے مانگیں، چھوٹی چھوٹی حاجتیں اللہ سے مانگیں. تو ایک بات یہ ہے. اور ایک ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ہمارے کہ ہم دعا اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں رونا نہیں آتا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رونا ہی نہیں آتا، کیا دعا کریں. یاد رکھیں رونے کی بھی 3 قسمیں لکھی ہیں علماء نے. رونے کی بھی 3 قسمیں ہیں. کوئی ضروری نہیں آنکھ سے رونا. رونے کی 3 قسمیں، ایک عقل سے رونا، ایک دل سے رونا اور ایک آنکھ سے رونا. 3 قسمیں. اگر تینوں کسی کو میسر ہوں، تینوں نعمتیں کسی کو حاصل ہوں کہ وہ عقل سے بھی رو رہا ہے اور دل سے بھی رو رہا ہے اور آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے ہیں، تو بہت بڑی بات، اعلیٰ درجے کی بات. لیکن اگر کسی کو آنکھ سے رونا نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ چیز آنکھ سے آنسو نہ نکلنا یہ دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلے تبھی دعا قبول ہو. کس نے ہمیں غلط پٹی پڑھا دی ہے؟ عقل سے روئیں. عقل سے یعنی اپنے آپ کو رونے کی عقل سے سوچے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں واقعتاً میری حالت رونے کے قابل ہے. جس نے عقل سے اتنا سوچ لیا تو گویا اس نے عقل سے رو لیا، ہو گیا، کافی ہے. اور دوسرا رونا دل کا رونا. دل کا رونا تو ہر مسلمان گناہ کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے، دل تلملاتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گئے. تو یہ دل کا رونا. تو 2 رونا تو ہر ایک کو آتا ہے. ہر مسلمان عقل سے بھی روتا ہے اور دل سے بھی روتا ہے. ہاں آنکھ سے آنسو نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں، جس کے نکل جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے تو اس کی وجہ سے اگر شیطان ہمیں دھوکہ دے، ہم دعا چھوڑ دیں تو ہم خود محروم ہو جائیں گے، بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ رونا نہیں آتا، ہمیں عقل سے رونا آتا ہے. عقل سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم رونے کے قابل ہیں، ہماری حالت بہت بری ہے، رونے کے قابل ہے، ہمیں رونا چاہیے. اور دل بھی ہمارا تل ملاتا ہے کہ ہم سے بہت گناہ ہو گئے، دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے کہ اللہ کی بہت نافرمانی ہو گئی. تو یہ 2 قسم کا رونا ہمارے اندر ہے. بس دعا کریں، دعا کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں. رمضان کا موقع ہے، ہر ایک کے لیے دعا کریں. اور سب سے تیزی سے دعا جو قبول ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا. جو بھائی موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا شروع کریں، آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو جو مانگنا ہے پہلے اپنے بھائی کے لیے مانگیں، یعنی اپنے کسی دوست کے لیے مانگے، اپنے جیسا جو محتاج ہے اس کے لیے مانگے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز پہلے آپ کو دے دیں گے. یہ حدیث میں ہے کہ اسرع الدعا، جو اجابتاً قبولیت میں سب سے زیادہ تیزی سے قبول ہونے والی دعا ایک بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے دعا ہے. تو اس لیے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں، تو ہماری حاجتیں خود بخود پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دعا کی حقیقت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.